صبح سے آپ مسلسل گریہ کر رہے ہیں اشک افشانی ان شہزادیوں کی بارگاہ میں کہ جنہیں کربلا سے کوفہ و شام اسیر کر کے لے جایا گیا، اور اب دستہ انجمن غنچہ اسلام سرسی مراد آباد عزیز بس تھوڑے لمحے بعد جب یہ دستے ماتم کر لیں گے تو یہاں سے ہماریوں کے ہمراہ علم مبارک کے ہمراہ شبیہوں کے ہمراہ جلوس آگے بڑھ جائے گا۔ لیکن آپ غور کریں، یہیں پر حسین کی بیٹی سکینہ کی تربت ہے، جو بی بی کل بھی زندان شام میں اکیلی ہے۔ عزیزوں، اسی احساس کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ آپ آنسوؤں کا نذرانہ حسین کی مظلومہ بیٹی سکینہ کو پیش کریں۔ اتنے بڑے مجمع سے انصاف چاہتا ہوں، مجھے بتائیں، اگر کوئی گود کا پالا کسی سے کوئی تمنا کر لے، کوئی خواہش کر لے، اور آپ اس تمنا کو پوری نہ کر پائیں اور وہ آنکھیں بند کر لے، بیچ میں نہ رہے، تو کیا دیکھنے کا دل چاہے گا؟ عزیزوں، حسین کی بیٹی اپنے بھیا سجاد سے بار بار پوچھتی تھی، بابا یا گھر کب چلیں گے؟ بھیا وطن کب چلیں گے؟ جس بیوی کے سینے پہ ضبط اونٹ کی ننگی پشت پہ جکڑ جکڑ کے باندھ دیا گیا تھا، جس بیوی کے لبیں پھٹی ہوئی، جس بیوی کے رخسار پہ نیل کے نشان، آپ کو پتا ہے سکینہ زندان شام میں سونے سے گھبراتی تھی۔ شہزادی حسین کی بیٹی زندان شام میں سونے سے گھبراتی تھی، کیوں؟ کہ جب یہ بیوی سوتی تھی تو رخسار پہ بیوی کے درد ہوتا تھا، بیوی تڑپ کے اٹھ جاتی تھی، ہائے وہ سکینہ، بیوی تیری غربت کو سلام، بیوی تجھے سلام کرنے کے لیے یہ دور دراز سے انجمن ہائے ماتمی علماء کرام تشریف لائے ہیں، دور دراز سے یہ مومنین آئے ہیں، یہ بہنیں آئی ہوئی ہیں جو پرسہ پیش کر رہی ہیں، بیوی تیری مظلومی کا ماتم کر رہی ہیں۔ آپ کے سامنے مشہور و معروف دستہ انجمن غنچہ اسلام سرسی مراد آباد جناب شعبی صاحب ہم نوا دستہ اپنے مخصوص انداز میں پرسہ پیش کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ آپ انشاءاللہ سماعت کریں گے، اور گزارش ہے 18 اولاد ابو طالب بنی ہاشم کے شبیہ دلسوز منظر ہوگا۔ تصور کریں، آپ سوچیں کہ بطول کا ایک گھر جو صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک اجڑ گیا، عزیزوں قاسم لاش کے ٹکڑے ہو گئے، اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، ہائے زینب کے اون محمد مارے گئے، کربلا میں فاطمہ کا گھر اجڑ گیا۔ آپ کے سامنے انشاءاللہ علماء کرام مصائب سرکار سید الشہداء غریب زہرا مظلوم کربلا بیان کریں گے، آپ مصاب ہوں گے۔ گزارش ہے انجمن غنچہ اسلام سرسی مراد آباد جناب شعبی صاحب ہم نوا دستے سے جو اپنے مخصوص انداز میں نوحہ پیش کریں گے، انشاءاللہ آپ مصاب ہوں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں انجمن غنچہ اسلام سرسی مراد آباد جناب شعبی صاحب ہم نوا دستہ تشریف لا رہا ہے، گزارش ہے کہ جگہ دے، دستہ تشریف لا رہا ہے جو اپنے مخصوص انداز میں اپنے آقا مولا مظلوم کربلا کی بارگاہ میں نوحہ ماتم و سینہ زنی کر کے پرسہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہائے آج یہ اہتمام اس علی کی بیٹی کی یاد میں ہے کہ جب یہ شہزادی مدینے سے گئی تھی تو سوچے، تصور کریں، بھائی عباس تھے، اکبر تھے، اون تھے، محمد تھے، زینب گئی تھی تو کیا لے کے گئی تھی؟ زینب جب آئی ہے تو کیا لے کے آئی ہے؟ زینب لے کے آئی ہے بھائی کا خون میں نہایا ہوا کرتا، زینب آئی ہے لے کے سفید بال، زینب آئی ہے لے کے جھکی ہوئی کمر، زینب آئی ہے لے کے جگر پر 72 داغ، زینب آئی ہے لے کر کے اپنے لٹے ہوئے کنبے کی یادیں، ہائے سجاد کو خون کے آنسو روتی دیکھ رہی ہے یہ میری شہزادی زینب۔ لیجئے شعبی صاحب تشریف لے آئے، انجمن غنچہ اسلام سرسی مراد آباد مشہور و معروف دستہ اپنے مخصوص انداز میں دستہ پرسہ پیش کرنے کے لیے آمادہ ہے، آپ سماعت کریں، انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ اس کے فوراً بعد گزارش ہے انجمن سجادیہ ڈاکٹر آفتاب صاحب ہم نوا دستے سے انجمن سجادیہ جلال پور دستے سے گزارش ہے کہ اس کے بعد سینہ زنی کے لیے آمادہ رہیں گے۔ انجمن سجادیہ ڈاکٹر آفتاب صاحب ہم نوا دستہ، صبح سے آپ نے جن انجمن ہائے ماتمی کو اب تک سماعت کر لیا، انجمن انصار حسینی قدیم مبارک پور کو سماعت کیا، مصاب ہوئے، انجمن اصغریہ قدیم امٹ سلطان پور کو سماعت کیا، اور لیجیے انجمن سجادیہ بڑا گاؤں گھوسی جس نے نوحہ ماتم و سینہ زنی کر کے پرسہ پیش کیا، اور اب التماس ہے اپنے مخصوص انداز میں سینہ زنی نوحہ ماتم کر کے ایک لمبی مسافت طے کر کے ہمارے بیچ میں تشریف لائے ہیں انجمن غنچہ اسلام سرسی مراد آباد کے دستہ انجمن غنچہ اسلام سرسی مراد آباد جناب شعبی صاحب ہم نوا دستہ
کلام پیش کرنے جا رہے ہیں، سماعت کرے مصابوں، اور گزارش ہے کہ اس کے بعد انجمن سجادیہ ڈاکٹر آفتاب صاحب ہم نوا دستے سے، کہ دستے یہاں پر صرف اور صرف ایک نوحہ پیش کر رہے ہیں، اس لیے گزارش ہے کہ اس انجمن کا اعلان کیا جاتا ہے، گزارش ہے کہ دستے یہاں موجود رہیں۔ انجمن سجادیہ جلال پور ڈاکٹر آفتاب صاحب ہم نوا دستے سے گزارش ہے کہ اس کے بعد سینہ زنی کے لیے آمادہ رہیں۔ لیجیے اپنے مخصوص انداز میں جناب شعبے صاحب ہم نوا دستہ انجمن غنچہ اسلام سرسی مراد آباد نوحہ پیش کرنے جا رہے ہیں، سماعت کریں۔ آ گیا غم کا موسم، 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 گھر گھر ہوگا ماتا، گھر گھر ہوگا ماتا، آ گیا غم کا موسم، 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 مشکل جب بھی سامنے ہوگی ناد علی کو پڑھنا ہے، علی کے ماننے والے آگے ہم کو بڑھنا ہے، علی کے ماننے والے آگے ہم کو بڑھنا ہے، نام علی سے کوئی نہیں ہے اعلیٰ اس میں اعظم، بے شیر لائی ہے رباب
لٹ کے مدینے میں آئی ہے، سینے پداوے اصغر بے شیر لائی ہے، رباب لٹ کے مدینے میں آئی ہے، سینے پداوے اصغر بے شیر لائی ہے، رباب لٹ کے مدینے میں آئی ہے، سینے پداوے اصغر بے شیر لائی ہے، رباب لٹ کے مدینے میں آئی ہے، کرب و بلا کے دشت میں دنیا اجڑ گئی، اصغر کہیں کہیں پہ سکینہ بچھڑ گئی، نیلی کمر بشمر کے دروں سے پڑ گئی، نیلی کمر بشمر کے دروں سے پڑ گئی، کمر بشمر کے دروں سے پڑ گئی، کیسے بتائے کتنی مصیبت اٹھائی ہے، رباب لٹ کے مدینے میں آئی ہے، یہ بند ملاحظہ کیجیے گا تمام حضرات، بطور خاص میں پیش کر رہا ہوں، رباب لٹ کے مدینے میں آئی ہے، اجڑی ہوئی ہے گود بھی، سونی ہے مانگ بھی، ارے گردن پشے کی دیکھی ہے، چلتی ہوئی چھری، روتی تھی جیسی لاش پماکل میں بے کسی، روتی تھی جس کی لاش پماکل میں بے کسی، قسمت نے ہائے کیسی قیامت دکھائی ہے، رباب لٹ کے مدینے میں آئی ہے، سنیے حضرات بطور رباب لٹ کے مدینے میں آئی ہے، اصغر کو دی لعینوں نے کس جرم کی سزا، ایک بار اس کا تیر سے چھیدا گیا گلا، ایک بار قبر کھود کے سر کو قلم کیا، ایک بار قبر کھود کے سر کو قلم کیا، دو بار اس نے موت کی تکلیف پائی ہے،
رباب لٹ کے مدینے میں آئی ہے. سنیے حضرات بطور خاص پر ملاحظہ کریں گے تمام حضرات. رباب لٹ کے مدینے میں آئی ہے. منظر ہی ایک روز میں سارا بدل گیا. ایک ایک زخم سینے کا اشکوں میں ڈھل گیا. خیمے جلے تو جھولا بھی اصغر کا جل گیا. جلے تو جھولا بھی اصغر کا جل گیا. خیمے جلے تو جھولا بھی اصغر کا جل گیا. جلے تو جھولا بھی اصغر کا جل گیا. اہل حرم پکیسی گھٹا غم کی چھائی ہے. رباب لٹ کے مدینے میں آئی ہے. رباب لٹ کے مدینے میں آئی ہے. شام غریب آئی تو ہر سو تھی سسکیاں. بیٹھی ہوئی تھی خاک پا زہرا کی بیٹیاں. بچے تھے بھوکے پیاسے تو روتی تھی بیویاں. بھوکے پیاسے تو روتی تھی بیویاں. بچے تھے بھوکے پیاسے تو روتی تھی بیویاں. بھوکے پیاسے تو روتی تھی بیویاں. سیدانیوں نے رات وہ کیسے بتائی ہے. رباب لٹ کے مدینے میں آئی ہے. سنیے گا حضور یہ بات. رباب لٹ کے مدینے میں آئی ہے. اہل حرم پہد ستم آرائیوں کی تھی. ارے منزل پر ہے نسل بڑی رسوائیوں کی تھی. ایک بھیڑ راستے میں تماشائیوں کی تھی. ایک بھیڑ راستے میں تماشائیوں کی تھی. راستے میں تماشائیوں کی تھی. کیسی صدا رسول کے کنبے نے پائی ہے. رباب لٹ کے مدینے میں آئی ہے. آخری دو بند پیش کر رہا ہوں سننے گا. تڑپا رہی ہے دل کو سکینہ کی گفتگو. بہتا ہے سوز
سوچ سوچ کے ان آنکھوں سے لہو اپنے وطن کو جان کی رکھتی تھی آرزو اپنے وطن کو جان کی رکھتی تھی آرزو وطن کو جان کی رکھتی تھی آرزو پردیس میں سکینہ کو دفنا کے آئی ہے میرا باپ لٹ کے مدینے میں آئی ہے آخری بند ملاحظہ کیجیے گا میرا باپ لٹ کے مدینے میں آئی ہے کہتی تھی رو کے قبر سکینہ پاب اٹھو جاتے ہیں سب وطن کو چلو اپنے گھر چلو اے میری لاڈلی مجھے کچھ تو جواب دو میری لاڈلی مجھے کچھ تو جواب دو اے میری لاڈلی مجھے کچھ تو جواب دو میری لاڈلی مجھے کچھ تو جواب دو زندہ سے آج اہل حرم کی رہائی ہے میرا باب لٹ کے مدینے میں آئی ہے اور مسئلے کا بند پیش کر رہا ہوں میرا باب لٹ کے مدینے میں آئی ہے شوبی جو تم نے حالے اسیری رقم کیا تازہ دلوں میں پیاسے شہیدوں کا غم کیا نوحہ سنا کے آنکھوں کو اشکوں سے نم کیا سنا کے آنکھوں کو اشکوں سے نم کیا نوحہ سنا کے آنکھوں کو اشکوں سے نم کیا تم نے دعائے مادر شبیر پائی ہے میرا باب لٹ کے مدینے